ٹرک کا بریک فیل ہو جاتا ہے، کنڈکٹر اپنی جان خطرے میں ڈال کر ڈرائیور کو بچاتا ہے اور پھر ان کے درمیان ایک گہرا تعلق بن جاتا ہے اور وہ دونوں ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ اس کی کوئی۔ السلام علیکم دوستو۔ پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھومتا ہوا راستہ تھا جہاں دھند آہستہ آہستہ اترتی تھی، جیسے وقت نے خود کو کمبل میں لپیٹ لیا ہو۔ سورج مغرب کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے ایسے بکھرے تھے جیسے کسی نے پرانی یادوں کے ورق ہوا میں اڑا دیے ہوں۔ اس راستے پر ایک ٹرک چل رہا تھا، پرانا مگر مضبوط، جیسے کہیں کہانیاں اپنے ساتھ لی ہو۔ اس کے اسٹیئرنگ پر احسان بیٹھا تھا، چہرہ سنجیدہ، آنکھیں راستے پر مرکوز اور دل کسی انکہی تکن سے بھرا ہوا۔ اس کے ساتھ سیٹ پر سلیم بیٹھا تھا، نیا کنڈکٹر، چہرے پر معصومیت مگر آنکھوں میں تجسس کی چمک۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس میں پہاڑوں کی گونج، انجن کی دبی ہوئی دھڑکن اور ان دو دلوں کے درمیان کسی ان بولے اعتماد کا شور تھا۔ سلیم نے کھڑکی سے باہر جھانکا، نیچے وادی میں چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے تھے۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا، اس نے آہستہ سے کہا۔ احسان نے بغیر دیکھے جواب دیا، خوبصورتی ہمیشہ دور لگتی ہے، جب قریب آتی ہے تو صرف خطرہ آ جاتا ہے۔ سلیم مسکرایا، یا شاید خطرہ ہی زندگی کی اصل خوبصورتی ہو۔ احسان نے ہلکی سی نظر اس پر ڈالی، جیسے کوئی لمحہ پہچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور ٹرک کے اندر تیل اور مٹی کی خوشبو پھیل گئی۔ سامنے سڑک پر دھند گہری ہو رہی تھی اور احسان کے ہاتھوں نے اسٹیئرنگ کو تھوڑا مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے بریک دبانے کی کوشش کی، ایک لمحے کو پیڈل نیچے چلا گیا مگر دباؤ واپس نہیں آیا۔ سلیم نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ احسان نے خاموشی سے کہا، شاید بریک نرم پڑ گئی ہے۔ اور اس لمحے پہاڑی ہوا میں ایک عجیب سنسنی دوڑ گئی، جیسے پہاڑ خود بھی یہ جان گئے ہوں کہ آگے کہانی کا موڑ بدلنے والا ہے۔ ٹرک نے اگلے موڑ پر جیسی ہی مڑنا چاہا، ٹرک نے جواب دے دیا۔ ایک لمحے کو ہوا رک گئی، پہاڑوں کی خاموشی چیخ میں بدل گئی اور ٹرک جیسے زندگی اور موت کے بیچ لٹک گیا۔ احسان کے ہاتھ سٹیئرنگ پر لرزنے لگے، پسینہ ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں چبھنے لگا اور سلیم کے لبوں سے بس اتنا نکلا، احسان بھائی، نیچے وادی ہے۔ ٹرک کے پہیے چیخنے لگے، دیہات کا شور، انجن کی کرار اور دونوں کے دلوں کی دھڑکن ایک ہو گئی۔ احسان نے پوری قوت سے بریک دبائے مگر پیڈل جیسے کسی ضدی خاموشی میں گم ہو گیا۔ ٹرک کا اگلا حصہ ریکنگ سے ٹکرا گیا، چنگاریاں اڑی اور لمحے بھر کے لیے ایسا لگا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ سلیم نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی، کھڑکی کی طرف چپٹا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر ہوا نے اسے واپس دھکیل دیا۔ احسان نے چیخ کر کہا، نہیں، تم پیچھے رہو، مگر سلیم پیچھے ہی دروازے سے نیچے چھلانگ لگا چکا تھا۔ ہاتھ میں وہ لوہے کی راڈ لیے جس سے وہ پہیے کے نیچے پتھر جمانا چاہتا تھا۔ پہاڑی راستے پر مٹی اڑ رہی تھی، وہ پھسل کر گرا مگر اٹھا اور پوری جان سے راڈ کو پہیے کے سامنے گاڑ دیا۔ ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی، ٹرک لڑکھڑایا مگر رک گیا، بمشکل چند انچ فاصلے پر وادی کے کنارے سے۔ احسان نے انجن بند کیا اور دروازہ کھول کر نیچے دوڑا۔ سلیم زمین پر پڑا سانس لے رہا تھا، بازو زخمی، چہرہ مٹی سے اٹا ہوا۔ احسان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے سہارا دیا۔ پاگل ہو گئے ہو، تم نے یہ کیوں کیا؟ سلیم نے کمزوری سے ہنسی کے ساتھ کہا، اگر ٹرک چاہتا تو تم بھی جاتے، میں بس راستہ روکنا چاہتا تھا۔ احسان کے لب کپ کپانے لگے، وہ بول نہیں سکا، صرف اتنا کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اگر تم کو کچھ ہو گیا تو۔ سلیم نے آنکھیں بند کی، بارش کی بوندی اس کے چہرے پر گری اور بولا، احسان بھائی، آپ نے کبھی محسوس کیا پہاڑ سانس لیتے ہیں اور آج شاید انہوں نے ہمیں بچا لیا۔ احسان نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، آسمان پر بجلی چمکی اور وادی میں انجن کی آخری گونج گم ہو گئی۔ اس لمحے احسان کے دل میں کچھ بدل گیا، جیسے زندگی کی سمت ایک ہی پل میں موڑ لے چکی ہو۔ رات بھر بارش ہوتی رہی، جیسے آسمان بھی حادثے کی گواہی دے رہا ہو۔ احسان نے سلیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ٹرک کے پیچھے موجود پرانے کمبل میں لپیٹا اور گرتی ہوئی بارش میں خود بھیگتا رہا۔ پہاڑوں کی گونج اب خوف کے بجائے عجیب سی خاموشی میں بدل گئی تھی۔ قریب کے گاؤں کے چند لوگ مدد کو آئے اور دونوں کو ہسپتال پہنچایا۔ صبح جب روشنی اندر داخل ہوئی، احسان ہسپتال کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور ہاتھوں پہ ابھی تک سلیم کے خون کے دھبے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، زندگی محفوظ ہے مگر آرام ضروری ہے۔ احسان نے سر ہلایا مگر دل کہیں اور تھا۔ جب سلیم کو ہوش آیا، اس نے پہلا سوال کیا، ٹرک بچ گیا؟ احسان نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سلیم نے کمزور سی ہنسی کے ساتھ کہا، بس یہی کافی ہے، ہم دونوں بچ گئے، یہی سب سے بڑا منافع ہے۔ احسان نے نظریں چرائیں،
مگر اندر ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ اگلے کئی دن وہ وہیں رہا، ہر صبح ناشتہ لاتا، دوائی دیتا، مگر دونوں کے درمیان الفاظ کم اور احساسات زیادہ تھے۔ سلیم نے ایک دن آہستہ سے کہا، آپ ہر بار میری نبض دیکھتے ہیں، کبھی اپنی بھی دیکھیں، کہیں وہ رک نہ گئی ہو۔ احسان نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، میری نبض اب تمہارے ہاتھ میں ہے شاید۔ دونوں خاموش ہو گئے، مگر وہ خاموشی خالی نہیں تھی، وہ ایک نئی پہچان کی ابتدا تھی۔ جب سلیم صحتیاب ہونے لگا، احسان نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہے، مگر کہیں دل کے اندر ایک سوال بیٹھ گیا تھا، کیا یہ احساس محض حادثے کا نتیجہ ہے یا کچھ اور؟ ایک دن وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، باہر پہاڑوں پر سورج کی کرنیں بکھر رہی تھی۔ سلیم نے کہا، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں واپس جاؤں گا پہاڑوں پر جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ احسان نے آہستہ سے پوچھا، اور میں؟ سلیم ہے لمحے بھر کے توقف کے بعد کہا، آپ چاہیں تو ساتھ چلیں یا بس یادوں میں رہیں، جیسے پہاڑوں کی ہوا جو کبھی نظر نہیں آتی مگر ہر سانس میں ہوتی ہے۔ احسان نے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ راستہ وہ اکیلا نہیں طے کرے گا۔ مہینے گزر گئے، اسپتال کے سفید چادروں سے نکل کر زندگی نے پھر پہاڑوں کا رخ لیا، مگر اس پر راستہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ سلیم نے مکمل صحتیابی کے بعد واپسی کا فیصلہ کیا۔ اس نے احسان سے کہا، میں جا رہا ہوں وہیں جہاں پہاڑ خاموش رہتے ہیں مگر ان کے اندر کہانیاں گونجتی ہے۔ احسان نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ جیسے زبان پر جم گئے۔ اس نے صرف اتنا کہا، کبھی اگر راستہ بھولا تو مجھے یاد سے پکار لینا۔ سلیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید راستے ہمیں جانتے ہیں، بس ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ چلا گیا، ایک پرانا نیلا بیگ کندھے پر، آنکھوں میں اعتماد اور دل میں کسی نامعلوم سمت کا یقین۔ احسان اس کے جانے کے بعد اپنے ٹرک کے گیراج میں واپس آیا، مگر اب اس کے اندر کچھ بھی ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ انجن کی آواز سنتا تو لگتا جیسے کوئی دل کی دھڑکن دہرا رہا ہو، ہر پہیا جیسے کسی یاد کا دائرہ ہو جو بند نہیں ہوتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈرائیونگ چھوڑ دے گا، کیونکہ اب ہر راستہ اسے سلیم کی طرف لے جاتا تھا۔ مگر قسمت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دن اسے ایک خط ملا جس پر صرف اتنا لکھا تھا، میں پہاڑوں میں ہوں، راستہ اب خاموش نہیں رہا، اگر چاہو تو آ جاؤ، شاید تقدیر کو کچھ کہنا ہو۔ احسان نے کئی راتیں اس خط کو تکیے کے نیچے رکھ کر گزاری، نیند نہیں آئی۔ ہر بار وہ سوچتا کہ چلا جائے، مگر پھر خوف دامن پکڑ لیتا کہ اگر گیا اور سب کچھ بدل گیا تو۔ مگر ایک صبح جب اس نے شیشے میں اپنی آنکھوں میں تکن دیکھی، اس نے فیصلہ کر لیا، ٹرک کو صاف کیا، انجن میں ہاتھ ڈالا جیسے پرانی دوستی کو پھر سے جگا رہا ہو، اور پہاڑی راستے کے سمت نکل پڑا۔ وہی راستہ جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، مگر اس بار اس کے اندر خاموشی نہیں، ایک جواب تلاشنے کی تڑپ تھی۔ راستے میں ہر موڑ پر اسے سلیم کی آواز سنائی دیتی، اور ہر دھند کے پار ایک چہرہ، اور ہر جھونکے کے ساتھ ایک احساس کہ شاید یہ سفر خود زندگی کا امتحان ہے۔ مگر جب وہ آخرکار پہاڑوں کے دامن تک پہنچا، منظر کچھ اور تھا۔ وہاں ایک نیا ٹرک کھڑا تھا اور اس پر سلیم نہیں، ایک اور نوجوان کام کر رہا تھا۔ احسان رک گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سلیم کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ جوان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، سلیم بھائی تو اوپر گئے ہیں، کچھ مہینے ہوئے، کہہ گئے کہ اگر احسان آئے تو اسے بتانا، راستہ اس بار نیا ہوگا۔ احسان نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں کے پیچھے سورج کی کرن تھی، جیسے کوئی اشارہ دے رہا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پہاڑ کی اونچائی کی طرف بڑھنے لگا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، پہاڑوں پر دھند نے سب کچھ دھندلا دیا تھا، مگر احسان کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ راستے میں وہ کئی بار پھسلا، چٹانوں سے ٹکرایا، مگر اس کے دل میں صرف ایک خیال زندہ تھا، سلیم، وہی لڑکا جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا تھا، وہی جو پہاڑوں کے بیچ کہیں کھو گیا تھا۔ احسان کی سانسیں بھاری تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے ہر قدم اسے منزل کے قریب لے جا رہا ہو۔ جب وہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچا تو سامنے ایک جھونپڑی دکھائی دی، لکڑی کی دیواروں سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور باہر ایک پرانی جیکٹ لٹک رہی تھی، وہی نیلی جیکٹ جو احسان نے سلیم کو دی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ آہستہ سے جھونپڑی کے قریب گیا، دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اندر چولہا جل رہا تھا اور ایک کپ میں چائے کا بھاپ ابھی باقی تھی۔ اس نے دروازہ دھیرے سے دھکیلا، مگر اندر کوئی نہ تھا۔ میز پر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر سادہ الفاظ میں لکھا تھا، راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بس بدل جاتا ہے۔ اگر تم آئے ہو تو جان لو کہ پہاڑ تمہیں آزما رہا ہے، میں اوپر ہوں جہاں دھند ختم ہوتی ہے۔ احسان نے نوٹ کو ہاتھ میں لیا، اس کاغذ سے دھوئیں کی خوشبو آ رہی تھی جیسے ابھی کسی نے لکھ کر چھوڑا ہو۔ وہ فوراً باہر نکلا، بارش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔
قدم پہاڑ کی اونچائی کی طرف اٹھنے لگے، ہر پتھر ہر موڑ جیسے ماضی کی کوئی یاد جگا رہا تھا۔ ایک لمحے کو ہوا میں بجلی چمکی اور اسی روشنی میں اسے ایک سایہ دکھائی دیا، پہاڑ کے کنارے پر کھڑا ایک شخص، دونوں بازو پھیلائے، دھند کے بیچ جیسے کسی سے بات کر رہا ہو۔ احسان نے دل تھام کر پوچھا، سلیم؟ آواز ہوا میں گونجی اور پھر واپس آئی، جیسے پہاڑ نے بھی اس نام کو پہچان لیا ہو۔ سلیم نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور مسکراہٹ ایک ساتھ تھی۔ آپ واقعی آ گئے؟ میں جانتا تھا احسان دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ تم نے بلایا تھا، میں نہ آتا تو کیسے رہتا؟ سلیم نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، میں نہیں، پہاڑ نے بلایا ہے۔ کچھ راستے ہم نہیں چنتے اور خود ہمیں چنتے ہیں۔ دونوں خاموش کھڑے رہے، ان کے درمیان ہوا، بارش اور دھند جیسے ایک ہی کہانی کے کردار بن گئے تھے۔ احسان نے آہستہ سے کہا، میں نے سوچا تھا سب ختم ہو گیا، تم چلے گئے ہو۔ سلیم نے نیچے وادی کی طرف دیکھا۔ ختم نہیں احسان بھائی، راستے ختم نہیں ہوتے، وہ بس ہمیں نئے موڑ دکھاتے ہیں۔ میں یہاں اس لیے آیا کہ سمجھ سکوں، جو ہوا وہ سزا نہیں تھی، وہ سیکھ تھی۔ احسان نے گہری سانس لی، اور میں اس سیکھ کے بغیر خالی رہ گیا تھا۔ تم گئے تھے جیسے میرا بھی راستہ رک گیا۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، نہیں، آپ کا راستہ ابھی شروع ہوا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں خود کو تلاش کرنے کے لیے خود سے دور جانا پڑتا ہے۔ احسان نے زمین پر پڑا ایک پتھر اٹھایا اور نیچے وادی کی طرف پھینک دیا۔ پتھر ٹکرا کر گئی چھوٹی آوازوں میں بکھر گیا، جیسے ماضی کی زخموں کی بازگشت ہو۔ تمہیں معلوم ہے، اس نے کہا، جس جگہ ہمارا ٹرک رکا تھا میں وہاں گیا تھا، اب وہاں سب کچھ بدل گیا ہے۔ سلیم نے دھند کے پار اشارہ کیا، نیچے دیکھیے، وہ وہی جگہ ہے، اب وہاں سبزہ ہے، پھول ہیں، جیسے فطرت نے خود زخم بھر دیا ہو۔ احسان نے دیکھا، واقعی زمین ہری ہو گئی تھی۔ جہاں کبھی خوف اور موت کا نشان تھا، اب زندگی اگ گئی تھی۔ کبھی کبھی ہاتھ سے زمین کو نہیں، انسان کو صاف کرتے ہیں۔ سلیم نے دھیرے سے کہا۔ احسان نے اسے دیکھا۔ سلیم کی آنکھوں میں اب بھی وہ معصومیت نہیں تھی جو پہلے دن تھی، بلکہ ایک خاموش گہرائی تھی، جیسے اس نے زندگی کے سارے سوال خود سے پوچھ لیے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں چپ رہے، پھر احسان نے دھیرے سے کہا، اب کیا کرو گے؟ سلیم نے سر اٹھا کر بادلوں کی طرف دیکھا۔ شاید ایک نیا راستہ بناؤں، بغیر بریک کے، بغیر خوف کے۔ احسان نے مسکرا کر کہا، اور میں؟ سلیم نے نظریں ملائیں۔ آپ چاہیں تو ساتھ چلیں یا بس راستے کی طرح میرے پیچھے رہیں، مگر یاد رکھیے کچھ سفر ہمیشہ دو لوگوں کے لیے بنتے ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس کے بیچ دھند ہلکی ہوئی، نیچے سورج نکلنے لگا اور پہاڑ کی چوٹی پر پہلی کرن پڑی۔ احسان نے آسمان کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ شاید یہی انجام نہیں بلکہ شروعات ہے۔ اس نے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دونوں پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے، جہاں زندگی پھر سے چل رہی تھی۔ بچے دوڑ رہے تھے، گاڑیاں گزر رہی تھی، اور کہیں دور وہی پرانا راستہ تھا جو کبھی ان کی آزمائش بنا تھا۔ اب وہ دونوں چپ چاپ واپس مڑنے لگے، مگر اس بار خاموشی میں بوجھ نہیں، سکون تھا، جیسے پہاڑ، ہوا اور راستہ تینوں ایک ہی سر میں کہہ رہے ہوں، کچھ راستے ختم نہیں ہوتے، وہ بس دو انسانوں کے دل میں ہمیشہ کے لیے بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔